الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 19 جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 3 جنوری بروز بدھ 2024 بعد نماز عشاء کا یہ جو درس ہے ہمارا، یہ ہے حکمت کی باتیں۔ اس کی آج قسط نمبر 19، 20 اور 21 ہوگی۔ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ اقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آج پہلی قسط ہے 19، اس کا عنوان ہے 4 صفات پر اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خصال من کن فیہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنت من کانا عصمت امرہ لا الہ الا اللہ واذا اصابتہ مصیبت قال ان للہ وانا الیہ راجعون واذا اعطى شیئا قال الحمدللہ واذا اذنب ذنبا قال استغفر اللہ۔ یہ میں نے عربی پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 4 صفات ایسی ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ نمبر 1، جب اس کو کوئی چیز مل جائے، کوئی نعمت اللہ عطا فرمائے تو یہ کہے الحمدللہ۔ بولے جی کیا کہے؟ الحمدللہ۔ کیونکہ جو کچھ ملا ہے نا جی، یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں ادھر اپنے علاقے میں جب جاتا ہوں تو زمینداروں میں الحمدللہ بیان کرتا ہوں، میرا تعارف ہی یہی ہے کہ بیان کرتا ہے مولوی ہے، کیا اپنے کیا بگانے۔ تو وہ فوت ہو گیا، ایک بہت بڑے زمیندار تھے، وہ میرے بڑے عاشق تھے۔ جب بھی میں جاتا تھا وہ ان کے ڈیرے میں مسجد بھی تھی، وہ ساری برادری کو جمع کر کے دیگے ویگے چڑھا کے میری تقریر کہتے تھے، سنو بھائی مولوی صاحب دی تقریر سنو۔ تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ انگوٹھا چھاپ ہو، اکثر چودھری، ادھر نہیں پڑھتے نہیں ہیں جانگلی، مگر آپ کے جو نوکر ہیں وہ ایم اے انگلش ہیں۔ اب ایم اے انگلش نوکر ہے اور انگوٹھا چھاپ مالک ہے، کروڑوں پتی ہے۔ تو رزق علم سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا بریانی چل گئی، تو اور بھی تو بریانی والے ہیں نا، مگر وہ چلتی تو پتہ چلے اب بریانی نہیں چل رہی، اللہ کا فضل چل رہا ہے۔ بعض لوگوں کی برفی پورے ملک میں چل جاتی ہے۔ میں احمد آباد سے آیا ہوں آپ کے پاس، احمد آباد کی برفی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اصلی کون سی ہے نقلی کون سی ہے، کیونکہ میں وہاں رہ کے آیا ہوں۔ تو میں نے ان کے سامنے کہا، میں نے کہا بھائی یہ برفی تو بہت ساری دکانیں ہیں برفی کی، یہ جو آپ کی چل رہی ہے تو یہ چینی اور یہ کھویا وویا نہیں چل رہا، یہ اللہ کا فضل چل رہا ہے۔ تو بھائی جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ سانس آنا اللہ کی نعمت ہے اور جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، نہ آئے تب بھی مصیبت اور آگے باہر نہ جائے، بولو تو صحیح نا، مصیبت ہے۔ تو ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آپ غور کریں کہ آنکھوں کے اوپر آٹومیٹک وائپر سسٹم لگا ہوا ہے، یہ پلکیں، خدا نخواستہ پلکیں نہ ہو تو دیکھو آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ہر پلک جھپکنے پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، ہر سانس کے آنے اور جانے پر رب کا شکر ہونا چاہیے، یہ چیز ہے جی۔ نمبر 2، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہنا چاہیے استغفر اللہ۔ بولو بھائی کیا کہنا چاہیے؟ کہ یا اللہ معافی عطا فرما دے۔ ان الحسنات، قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی غلطی ہو جائے پھر تگڑی نیکی کرو، اللہ اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو استغفر اللہ ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ استغفر اللہ ربی بھی چل جائے گا، استغفر اللہ اکیلا پڑھو تب بھی ٹھیک ہے،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور سب سے بہتر ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کمال کا استغفار ہے۔ تو ایک تسبیح تو روزانہ ہونی چاہیے، نہ کم از کم ایک تسبیح، اور یہ ہے منیمم، اور میکسیمم کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، بولو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح۔ نمبر 3 جی، وہ شخص جس کے معاملے کا تحفظ لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جس شخص کو کوئی بھی اہم کام پیش آئے تو وہ کلمہ توحید کے ساتھ اپنا بچاؤ کرے، زبان سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرے، اس کے بدلے میں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، خالق بھی کوئی نہیں، بولو مالک بھی کوئی نہیں، رازق بھی کوئی نہیں، بولتے جاؤ نا، اور حقیقی مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حقیقی حاجت روا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو ہر مصیبت میں بھروسہ اللہ پر، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 4، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہے؟ انا للہ، انا للہ نہیں ہے، انا للہ، نون کو تھوڑا سا لمبا کرے، یہ تھے پڑھ رہے ہوں نے انا للہ، اللہ کے بندو انا للہ سے تو ترجمہ ہی بدل جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ ہوا ہے تھا ہی اللہ کا، بولو جی تھا ہی اللہ کا، اور جو ہم ہیں تو ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس پر یہ صرف فوتگی پر نہیں پڑھا جاتا، کانٹا بھی چبھے تو یہی پڑھنا چاہیے۔ آج کل پریکٹس کر لو، بتی جدو چلی جائے تو کی پڑھنا ہے؟ یہ نہیں بھی واپٹا والے 5 گالا کٹ کے اپنے نامہ اعمال چ گناہ کرنا ہے اور انہوں نے نیکیاں پچھاڑیاں نے، یہ نہیں کرنا، بس یہی پڑھنا ہے۔ آ جائے تو پھر الحمدللہ، اور چلی جائے تو کانٹا بھی چبھے تو انا للہ، سر میں درد ہو انا للہ، کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت کمال کا جملہ ہے جی۔ یہ ہماری قسط نمبر 19 مکمل ہوگی۔ اب شروع کرتے ہیں جی قسط نمبر 20۔ اس کا عنوان ہے کہ 4 چیزوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بولو 4 چیزوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں تو اگر 0 کو ضرب 0 سے دیں تو کیا نتیجہ آئے گا؟ 0، یہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں نمبر 1، بہرے سے راز میں بات کرنا، نہیں سمجھ آئی ہو؟ یہ تو کی نتیجہ ہے، وہ تو پہلے ہی بولا ہے، انہوں کہہ رہے ہو کہنے سے کہ تو میری گل یاد رکھتے سن لے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ نمبر 2، نا شکر گزار پر احسان کرنا، نا شکرے پر جڑا ہے ہی نا شکرہ۔ کبھی کبھی یقین کرے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ بعض لوگ ان پر احسان کرتے ہیں اور وہ انہی اپنے موسنوں کو ڈنک مارتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ شاید سانپ وفا کر جائے، نا شکرہ کبھی وفا جو ہے ہی نا شکرہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، تو صحابیات جو خواتین تھی انہوں نے کہا جی عورتوں کی کثرت کس لیے دیکھی؟ فرمایا اس لیے کہ تم خامدوں کی ناشکر گزار ہو، اپنے خامدوں کا شکر کرتی نہیں کرتی۔ میرا منڈا بیٹھا ہے، غصہ ہی نہ کر جائے، وہ گلاس آ گیا میرے انہوں دے مامے والوں، وہ نہ ہی رکھ دیتا ہو، مامے والا گلاس پڑاؤ، 2 تے میں چوری توڑے نہ، پھر شیشے دے سن میں کیا چنگی مصیبت ہے، تلوار ہی بنا چھڑے، گلاس ہی مامے والا، اور اسی سال ہاں سال تو لے آ رہے ہیں، کدے کسی گلاس دا نام ابے والا گلاس بول دے نہیں ہو کہ تواڈے گھر رکھیا تواڈا نام، سچ دس رہے نا، تسی جو مرضی لے آؤ، او ماں تیری ماسی والا سوٹ ہے، نانی والا سوٹ ہے، گنتی انہاں دی ہے بھائی۔ تو خامد کی شکر گزار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ملنے آئے حضرت اسماعیل سے، ان کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، سکا باپ، اتنے تو قیامت کھڑی ہو جاندی، شادی نو پتہ نہیں کی بڑا بنایا ہے، فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا، وہ نہیں آیا تو کی ہویا، کڑی منڈا ہے نا، گل مکی، شادی دے سے دا نام ہے۔ تو خیر وہ آئے تو حضرت اسماعیل اپنے گھر میں نہیں،
یار بولے کرو نا، گھر میں نہیں تھے، تو وہ ان کی بیوی کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے سسر ہے. بٹھایا تو کہا بھی کدھر ہے اسماعیل؟ کہنے لگے شکار پہ گیا ہے. پوچھا کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے بیٹی؟ تو وہ بہو کہنے لگی کیا گزارا ہونا جی، کھا گزارا ہونا ہے، کدے لب گیا تھے کدے جے لب گیا تھے کدے دن دا لبدا شکار کی ہے، اور 4 دن فاقے 2 دن کوئی حال ہی کوئی نہیں، زندگی تباہ ہو گئی ہے جی میری. فرمایا ٹھیک ہے. جان لگے فرمان لگے دسی بھی ایک بابا آیا سی تے وہ کہندا سی اپنے گھر دی چکاٹ بدل لے. او تسی اونوں چکاٹ ہی کہندے ہو؟ ہاں، اپنے گھر دی چکاٹ بدل لے. اب وہ حضرت اسماعیل داخل ہوئے تو ان کو اپنے ابے کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. باپ اللہ کے نبی اور پھر باپ ہے جی، اور بیٹا بھی ایسا جو باپ کے آگے لیٹ گیا کہ چلاؤ چھری، میں آپ کے حکم پر ذبح ہونے کو تیار ہوں، ابا جی آپ کی خاطر ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں. پتر تے ہوندے ہی ہے وے. تو وہ کہا بھی کون آئے تھے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، اتنا قد کاٹ تھا، یہ چہرہ تھا، بڑے یہ وہ. کہا کچھ کہا؟ انہوں نے کہا جی چکاٹ بدل لو نہیں تو تیرے گھر کی خیر ہے. انہوں نے کہا تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے تو حالات بتایا کہ گزارا ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا پھر چکاٹ تو ہی ہے. تے وہ جڑا بابا سی نا میرا سکا پیو ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں طلاق دیتا اور شادی اور کی تھی، اور پھر بھائے حضرت ابراہیم بخاری میں ہے، اور وہ نہیں تھے حضرت اسماعیل. پھر پوچھا اپنی اسی بہو سے بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہو نا سبحان اللہ. پہلے بھائی خامد کام پہ جاتا تھا، بیوی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی. ہوں کوئی ایسی گل ہے؟ وہ یا باہر جانا یا تے گھنٹے والی کال شروع کر لیندیاں نے، کسی نہ کسی وہ شیطان نال لگیاں رہندیاں نے، بھرا نال یا بہناں نال، پانجیاں نال یہ وہ، یا پھر وہ ٹی وی تے ڈرامے چلن رہے نے، تے ڈرامے بھی پاکستانی ویکھنے انڈیا والے ویکھنے نے. کمال ہے بھائی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بہت تعریفیں کی اپنے خامد کی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھی وہ تیرا خامد ہے تو اس کو کہنا اب تیرے دروازہ بھی ٹھیک ہے، چکاٹ بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے. تو پھر پتہ چل گیا. ناشکری بیوی، بد زبان بیوی، بد کلام بیوی، اکھڑ مزاج بیوی، ٹکر پہ رہنے والی بیوی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. بیوی ٹھیک ہو تو بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، کیوں یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اور ماشاءاللہ یہ جی ہوئے تو جوان دی بھی خیر کوئی نہیں، وہ بھی کہنا میں کہڑے جہنم میں داخل ہو گیا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری بیوی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اللہ جس کے چاہتا ہے تو گلے میں ڈال دیتا ہے، بجاتا پھر بھائی چل یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے. تو بہرحال نا شکرے پر احسان کرنے کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں. چلو آپ کو شاید بات بتائی تھی پھر بتا دوں. وہ ایک خامد صاحب تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی نکلا ہے، پہلے تھا. وہ مولانا صاحب تھے عالم دین، بڑے خوبصورت، اور ان کی بیوی تھی کالی کلوٹی، توے سے بھی زیادہ کالی. ہاں مولانا نصیر الدین، جزاک اللہ. ملا نصیر الدین ان کا لقب تھا، ملا نصیر الدین. ابھی تھا یقیناً اچانک نکل گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ملا نصیر الدین اپنی بیوی سے کہنے لگے خوش ہو جاؤ ہم دونوں جنتی ہیں. کہنے لگی آپ کو دنیا میں کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میں تجھے خوبصورت ملا، تو نے شکر ادا کیا. تو مجھے کالی کلوٹی ملی، میں نے صبر کیا. حدیث میں آیا صبر والا بھی جنتی ہے، شکر والا بھی جنتی ہے. تو صبر و شکر سے بھی گزر سکتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ بہرحال نا شکرے پر احسان کرنے کا کوئی نتیجہ. نمبر 3، بنجر زمین میں بیج ڈالنے کا کوئی نتیجہ نہیں. بعض بندے بھی بنجر ہوتے ہیں، جتنی مرضی محنت کر لو، وہ کھوتے نو 100 سوٹا بھی مار لو اوتھے دا اوتھے ہی. ساڈی پنجابی کہندے نے جتھوں دی کھوتی تواڈے بھی کہندے نے کہ نہیں؟ ساڈے تے اوتھے بڑا کہندے نے. اور پٹھان کہندے جتھوں دی کوتی اوتھے آ کلوتی. انہاں نوں چونکہ صحیح لفظ نہیں نہ آندا. تو بنجر زمین میں بھائی کوئی بیج ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے. نمبر 4، سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا کوئی نتیجہ نہیں. یہ آپ کسی ولی اللہ کی محفل میں جائیں نا
تو وہاں نصیحتیں کرنی نہیں سننی ہے، سننی بالکل کیونکہ وہ نصیحتوں کے چراغ بیٹھے ہیں، بے شک اور عالم کے سامنے بیٹھنا ہے تو زبان سوچ کے چلانی ہے، بے شک کیونکہ ولی اللہ دل پہ نظر رکھتا ہے، عالم ظاہر پہ نظر رکھتا ہے۔ بے شک حضرت عمر نے فرمایا نحن نعلم بالظواہر، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، واللہ یتولی السرائر، اندر جانے خدا جانے، بے شک ہم نے اندر پہ فتویٰ لگانا نہیں ہے۔ یہ ہوگی ہماری قسط نمبر 20 پوری ہوئی ہے۔ چلو اب 31 قسط نمبر 21 چھ چیزیں دلوں میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ بولو کتنی چیزیں؟ 6 دلوں میں فساد۔ امام حسن بصری پڑھیے رحمت اللہ علیہ، فرماتے پتہ ہے آپ کو سیدنا امام حسن بصری کون ہے؟ پتہ ہے؟ یہ صرف سنا بھی بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہیں، تابعی بھی ہیں، اللہ اور ان کی والدہ مائدہ سرکار کی زوجہ پاک سیدہ ام سلمہ کی نوکرانی تھی، سبحان اللہ اور یہ حضور کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ مائدہ ان کو گھر چھوڑ کر حضور کے گھر سیدہ ام سلمہ کے پاس اور بازار چلی جاتی تھی سودا وغیرہ لانے، یہ پیچھے سے روتے تھے تو سرکار کی زوجہ پاک ان کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ پوچھی کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ یہ اتنے عظیم الشان اللہ کے ولی ہیں، تابعی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں فساد 6 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، لوگ توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، توبہ کی امید پر او یار کل توبہ کر لیں گے، اچھا کل نماز پڑھ لیں گے، اچھا جی کل یہ کر لیں گے، وہ داڑھی کدو رکھنی ہے جی بس ایک باری حج کر لواں واپسی تے رکھ لاں گا، یعنی وہ تے چھلا منہ لے کے جانا ہے، حضور نے پہلے یہی شکل دکھانی ہے، ایتھے ہی رکھ لے، پتہ نہیں عمرہ نصیب ہے بھی کہ نہیں، حج نصیب ہے بھی کہ نہیں۔ تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ دل کو تباہ کر دیتا ہے، بولیے دل کو۔ نمبر 2، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور عبرت حاصل ہے جنہاں دے بچے جو ماشاءاللہ قبرستان دے سامنے کرکٹ کھیلن، اور ایسے شیطان دے چیلے نے، جماعت بھی ہو رہی ہوئے وہ چپ کر دے، وہ باہر اپنا میچ لائی کھڑے نے، ایسی بد دعا لگی ہے بھائی۔ وہ تو چلو ٹی وی والے دے کھیڑ دینے لکھا کروڑ روپیے کماندے نے، انہوں یہ شیطانی کنے سکھائی ہے؟ یہ گلی گلی بیٹھے بیل کی بیٹ شیٹ پھڑ کے کھیڈن رہے جناب، اور نہ کوئی نماز کی پرواہ۔ اور میں بابے تاش کھیڑ دے ویکھے نے قبرستان سے، جی جی بالکل، لوڈو کھیل دے ویکھے نے جی، عجیب تماشا ہے بھائی۔ تو یہ ہمیں قبروں سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جب کوئی فوتگی ہو جائیے تو سمجھنا چاہیے کہ شاید اگلا نمبر میرا ہے، بے شک مگر لوگ عبرت حاصل ہے، اس سے بھی دلوں میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والا بھی بے نمازی ہے، قبر کھودنے والا بھی بے نمازی ہے۔ اچھا جی، تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں پر دلوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اوپر اوپر سے عمل ہو رہا ہے پر دلوں میں اخلاص پیدا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نمازی آئیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے آگے ہلکا سمجھو گے، ایسے روزے دار آئیں گے کہ تمہیں اپنے روزے ہلکے نظر آئیں گے، قرآن ایسا پڑھیں گے کہ کمال ہے، پر فرمایا اخلاص نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی، بلکہ خارجیوں کی علامت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ عمل بڑے تکڑے ہوں گے پر عقیدہ بڑا ہی گندا ہوگا، قرآن اوپر اوپر سے پڑھیں گے دل میں اترے گا نہیں۔ قاری صاحبان ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل، یہ جو رٹا رٹایا طرزے لگا لگا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور شکر ادا، اس سے بھی دل تباہ ہو جاتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے۔ تو 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنی تقسیم چاہتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے۔ پتہ نہیں کس میراثی کا گانا بھی آیا تھا، وہ کیا یار، کیسو کیسو کو دیا ہے، ایسو ایسو کو بھی دیا ہے، مجھ کو بھی دے دے، ایک بار تو دے دے مولا، اس طرح کا کوئی گانا تھا۔ اور میں حیران ہو رہا تھا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے یا کیا بدتمیزی کر رہا ہے، مجھ کو ایروپلین دلا دے مولا، مجھ کے دنیا بھر کی سیر کرا دے مولا، یہ گانا تھا۔ اور صبح صبح ایک بندے نے لایا دکان تے، میں دہی لین گیا، میں کہو یہ کی ہے، کہندا جی یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں کہ الو دا پٹھا دعا مانگ رہے ہیں، گا گا کے اللہ کو کہہ رہے مینوں اے دے دے، مینوں پلین دے دے، مینوں دنیا دی سیر کرا دے، اونوں دتا ہے تے مینوں کیوں نہیں دیندا؟
मैं कहते अल्लाह की तौहीन है। इस तरह तो पड़ोसी को भी मंगया जा सकता नहीं। बोलो ना, कोई भिखारी आके आखे जी राणा साहब तुसी अपने पुत्र नूं यह दिता है, वो चौधरी साहब यह दिता, मैनू भी दिओ, मैं भी तुहाडे पुत्रा वर्गा, तो क्या ये तरीका है मंगण दा? ये तो किसी जिम्मेदार को नहीं मंगया जा सकता, तो परवरदिगार को किवें मंगया जा सकता? रब्बी इन्नी अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह जो भी खैर नाजिल कर, मैं फ़कीर हाँ। अल्लाह कहो ना सुभान अल्लाह। क्या अंदाज है, मैं अल्लाह तेरे दर दा फ़कीर हाँ। हालांकि कलीमुल्लाह, अल्लाह नाल डायरेक्ट कलाम करने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह एक हदीस में है कि ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों से फरमा दे, ये मेरे थोड़े दिए हुए रिज्क पर राजी हो जाए, मैं इनके थोड़े अमलों पर राजी हो जाऊंगा। छठी चीज़ ये है कि इल्म सीखते हैं पर अमल नहीं करते, ये चीज़ भी दिलों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। मैं एक मदरसे में गया बयान करने, बहुत बड़ा मदरसा था पिशावर के साथ, और बहुत तलबा थे सारे 9वें साल 8वें साल के बुखारी के, और उनको किताबुल वही हिफ़्ज़ थी। तो मैंने ऐलान भी किया कि भाई जिसने हिफ़्ज़ किया है मैं उस बच्चे को 100 रुपया इनाम दूंगा। तो काफ़ी सारे थे जो मैंने पिशावर के जलसे से कमाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकसीम करके आ गया। वो लड़के ही बहुत सारे निकले। मैंने कहा तो समझा भी कोई 8-10 होंगे तो चलो थोड़ी सी सखावत मैं भी कर लूँ। वो तो जो खड़े हुए तो लैना लग गई। मैं क्या भी हूँ ठीक रहे हैं तुम्हें। बहरहाल फिर ऐलान किया था, देने तो पड़ने थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलवियों हम जहन्नम बयान करते हैं, लोग रो पड़ते हैं, मौलवी नहीं रोंदा, समझ रहे हो नहीं? तालिब इल्म नहीं, मदरसे का तालिब नहीं रोएगा। जन्नत बयान करो, बंदे नूं बड़ा शौक आता है, मौलवी नूं शौक है, क्योंकि वो जन्नत दे विच भी रहिंदा है ते जहन्नम दे विच भी रहिंदा है, पढ़दा जो रहिंदा है, उस ते कोई चीज़ असर कर दी नहीं। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब है कि हम लोगों को कुरान सुनाएं और अपने ऊपर असर न करें। लोगों को कहें नमाज पढ़ो, खुद लाते लाते रख के सुते रहन, और जालिम कज़ा भी ना पढ़े। लोग कज़ा तो पढ़ ले, तू जमात नूं नहीं पहुँच सकिया, उत्थे ही मुसल्ला डा पढ़ तो लै। पर ऐसे ऐसे मौलवी वेखे ने जिन्हें माशाअल्लाह सिगरेट बुझाई सीडा मिंबर ते आ गया जी मुबल्लिग इस्लाम तबलीग कर रहे ने। तो इल्म हो और अमल ना हो, ये बहुत बड़ा खुदा का अजाब है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। देखो ऐसे आलिम को ना जहन्नम में इसकी आंतें निकली होगी, और ये उसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाएगा जैसे गधा चक्की के इर्द गिर्द। पहले पता ना गधे बांधे जाते थे खोपे डाल के, वो जड़ा चक्की होंदी सी, टग्गे भी बंदे सन, और खोता कोलू ते बन्या जाता सी, टग्गा भी बन्या जाता सी। इस तरह जिस तरह बैल चक्कर लगाता है कोलू के इर्द गिर्द, हदीस में भी बैल का जिक्र है, और वो जनाब अपनी आंतों के चक्कर लगाएगा। तो जन्नती कहेंगे कि यार तू वो नहीं जिसकी बातें सुन के हमने अमल करके जन्नत हासिल कर ली है, और तू खुद यहाँ पहुँचा हुआ है। तो उसने कहा जी मैं बताता तो था मगर अमल नहीं करता। तो ये तो दिलों को बर्बाद कर देता है, दुनिया बर्बाद कर देता है, और आखिरत भी बर्बाद कर देता है। इसलिए आप जहाँ अपने लिए दुआ मांगा करें, वहाँ तमाम उलमा के लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, आलिम तो बहुत बड़ी हस्ती का नाम होता है, बहुत बड़ा ओहदा है आलिम होना। तालिब इल्म है भाई, तो जो हमारे मदरसों से फारिग होते हैं, अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा। हमारे उलमा क्या करते थे, भाई ये जो तुमने 8-9 साल पहले 9 साल था दरस निज़ामी, अब 8 साल है, फ़ारसी ख़त्म कर दी है। तो ये जो तुमने 9 साल पढ़ा है, ये तुम्हें इल्म की चाबी ताला खोलने की मिली है। आलिम नहीं बने हो, आगे सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो और इल्म हासिल है, बस चाबी आ गई है, तुम्हें खोलने का आ गया है कि तुम अरबी भी पढ़ लोगे वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको, मुझे, मेरी औलाद को, आपकी औलाद को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जहान आलम के हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत पे अमल की दौलत अता फरमाए। अमल के लिए ये ज़रूरी है कि मेरी नज़र अपने ऊपर हो और आपकी नज़र अपने ऊपर। आपको पता है कि सारे ज़माने की इस वक्त मुसलमानों की फसाद का असली सबब क्या है? मेरी नज़र आप पर है और आपकी नज़र, लिहाजा मेरी अपने पर पड़ेगी तो कुछ नज़र आएगा ना। मैं कहता हूँ ए बड़ा बदअमल है, ओए छोड़ ना, तू अपनी कर बात। जी हाँ, फलां की बेटी ऐसे हो तो अपनी बेटी की फिक्र कर ना। फलां का बेटा बड़ा बद करता हो तो अपने बेटे की सोच यार,
اس کی کیونکہ ایک بابے نے مسجد میں جینا حرام کیا ہوا تھا، ہر نماز کے ایندہ پتر اینج کردا ہے، وہ میں کیا ہے کیڑی بلا ہے، تو ایک بندے نے دسیا یہ 6 پتر نے سارے ہی بے نماز نے۔ آیا پھر اگلے دن میں کہ بابا وہ جڑے تیرے 6 دے 6 نماز نہیں پڑھتے وہ ہندوؤں کو منگ کے لے آتے ہیں، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، پڑھیا تے نال ہی کو پتہ کہنے لگ گیا وہ مولوی صاحب نوح علیہ السلام دا پتر نہیں سی بگڑیا۔ میں کیا یہ تو چھوٹی ذات دا ہو کے تے بڑی وڈی ہستی نو ہاتھ پایا ہے، اپنی اوقات ویکھ تے نوح علیہ السلام دی ذات ویکھ، مثال کوئی اپنی لیول دی دے، کہندا نبیاں دی مثال دینی جائز نہیں، میں کیا جائز ہے، پر ایمان نال دس جنی محنت نوح علیہ السلام نے کی تھی تو بھی پترا تے نہیں کیتی ہے، بالکل نہیں سمجھے ہو، جنہ انہاں درد دل نہ سمجھایا تبلیغ کی تھی، راتاں نو اٹھ کے اللہ کے دعاؤں منگی، کیتا ہی یہ کام نہیں جی، تے میں کہ پھر مثال اپنے لیول دی دے نا، اوتھے کیوں دے رہے ہیں، اوتھے بہت اونچی ہستی ہے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اوتھے تیرا میں کیا مثال دینا بندا تو یہ بڑے مسئلے نے۔ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب منڈی فاروق آباد، انہوں دا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، انہوں دی بیوی نمازی ہے اور ڈاکٹر صاحب نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی سید نے، تو میرا بہت آنا جانا سی، ہن تے فون تے اکثر گل ہوندی ہے، تو مینوں انہوں دی بیوی کہن لگی بھی تسی تہاڈا بڑا دوست ہے تے نماز نہیں پڑھتا، میں انہوں کہنی ہے نماز پڑھ، وہ کہتا ہے بھی یہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں اور مریضوں کا حرج ہوتا ہے، کسی کی جان بچانی ہوتی ہے، کوئی ایمرجنسی مریض آ جاتا ہے، میں کیسے اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کے نماز پڑھوں، کہنی میں چپ کر جانی، میں کیا ڈاکٹر صاحب واش روم میں نہیں جاتے، کہتا جاتا ہوں، میں کہ اس ویلے جو کوئی پچھوں مر جائے تو پھر اسی بھی مولوی ہیں نا، جواب تو ساڑھے کو بھی ہے نا، میں کہ آپ روٹی کھانے نہیں جاتے ہو، ہاں جاتا ہوں جی، میں کہ اس ٹائم کو پھڑک جائے تو پھر آپ، میں نے کہا زور کے بعد اے سی لگا کر کیلولا بھی کرتے ہیں، سوتے ہیں، اس وقت کوئی مر جائے تو پھر کہتا ہے جی اب یہ کام تو کرنے ہیں، میں نے کہا نماز بھی پڑھنی ہے، یہی سوچ بناؤ کہ واش روم بے شک رہ جائے، روٹی رہ جائے پر نماز نہ رہے، پر شیطان بھی کمال کیا جی، وہ بڑے بڑے بندے کو بہانے سکھا دیتا ہے اور وہ ان کو پٹھی ڈنڈی پہ لگاتا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں بڑی نیکی ہے، یہ کام کر رہا ہوں بڑی نیکی ہے۔ یاد رکھیں نماز کے بغیر کوئی نیکی نماز پڑھو گے تو ہر نیکی قبول ہو جائے گی، اور جب نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنا قتل سے، زنا سے، شراب سے، بدکاری سے، ڈکیتی سے، چوری سے بڑا گناہ ہے، تو پھر کون سی نیکی ہے جو ہمیں بچا لے گی؟ تو نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہر مسئلے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کا کیا خیال ہے، علم زیادہ ہے یا عمل زیادہ ہے؟ علم زیادہ ہے، علم اور یہی فساد ہے، عمل نہیں ہے۔ چلو علم نہ ہو تو اور بات ہے، آب زمزم پر شراب لکھا ہو تو شاید صوفی اور ہی گھٹ بھر لیں گے، پر جب لکھا ہوا ہے شراب ہے اور اس کو پتہ بھی ہے شراب ہے، یہ پھر بھی چسکی لگا رہا ہے، تو پھر بتاؤ یہ برباد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے علم تو اب سب کے پاس ہے، جڑا مسیح تے پیر نہیں رکھتا وہ بھی ہاں جی وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، چھیڑ کے دیکھو، مگر عمل کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، تو یہ چیز دلوں کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر کہو آمین، قبولیت کا ٹائم ہے، پھر کہو آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔